ایران میں جاری احتجاج پر ایک بیان نے دنیا بھر میں ایک بحث چھیڑ دی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس بیان میں پوری سچائی تھی؟ آئیے اس دعوے اور اس کے جواب میں پیش کیے گئے طاقتور دلائل کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب کچھ شروع ہوا اس ایک دعوے سے: ایران میں لڑکیوں کی تعلیم روک دی گئی ہے۔ یہ الفاظ تھے ملالہ یوسفزئی کے، اور انہی الفاظ نے ایک بالکل مختلف نقطۂ نظر کو جنم دیا جس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک بہت اہم سوال اٹھایا گیا، کیا یہ واقعی پوری تصویر ہے یا پھر کہانی کا کوئی دوسرا اہم رخ بھی ہے جسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جوابی بیانیہ کس بنیاد پر کھڑا ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے اعداد و شمار سے، کچھ ایسے نمبرز سے جو ایک بالکل ہی مختلف کہانی سناتے ہیں۔ جوابی دلیل کا پہلا نقطہ ہے یہ عدد 99%۔ اب یہ 99% کیا ہے؟ یہ ہے ایران میں 15 سے 24 سال کی نوجوان خواتین میں خواندگی کی شرح۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایران کی یونیورسٹیوں میں داخل طلبہ میں سے 60% خواتین ہیں۔ تو جب ان تمام اعداد و شمار کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے تو یہ تنقیدی نقطہ نظر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایران میں کوئی وسیع پیمانے پر تعلیمی بحران موجود نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ اچھا، اگر اعداد و شمار یہ کہانی سنا رہے ہیں تو پھر تعلیمی بحران کا بیانیہ آخر بنایا ہی کیوں گیا؟ یہاں سے یہ تجزیہ ایک نفسیاتی تصور کی طرف بڑھتا ہے جسے کہتے ہیں سلیکٹیو فریمنگ۔ دیکھیں، سلیکٹیو فریمنگ کا مطلب بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہانی کے صرف ایک حصے پر اتنی تیز روشنی ڈال دیں کہ باقی سب کچھ اندھیرے میں ڈوب جائے اور نظر ہی نہ آئے۔ یہ تجزیہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی غلطی نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا 3 قدمی فارمولہ ہے۔ مقصد ایک پیچیدہ حقیقت کو ایک سادہ جذباتی کہانی میں بدل دینا تاکہ اصل تصویر مکمل طور پر دھندلا جائے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس دلیل کی اگلی تہہ کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی حقیقت ہے جسے مبینہ طور پر چھپایا جا رہا ہے؟ تو وہ چھپی ہوئی کہانی کیا ہے؟ اس تجزیے کے مطابق ایران کا اصل بحران تعلیم نہیں بلکہ وہاں کی معیشت ہے۔ یہ تجزیہ IMF اور اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں کے ڈیٹا کا حوالہ دیتا ہے، اور یہ ڈیٹا کیا دکھاتا ہے؟ تباہال کرنسی، 40% تک پہنچی ہوئی مہنگائی اور پابندیوں کے شدید انسانی اثرات۔ اس لیے یہ تنقیدی نقطہ نظر یہ الزام لگاتا ہے کہ جب اصل مسئلہ معاشی تباہی کا ہے تو اسے تعلیمی بحران کا نام دے کر دراصل دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے یہ تجزیہ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ اس معاملے کو صرف ایک بیان تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے ایک بڑے عالمی جیو پولیٹیکل اسکرپٹ کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اس ماخذ کے مطابق یہ اسکرپٹ 3 مراحل میں کام کرتا ہے۔ پہلا، ایک جذباتی صنفی بیانیہ بنانا۔ دوسرا، اس بیانیے کو بیرونی مداخلت کا جواز بنانے کے لیے استعمال کرنا۔ اور تیسرا، جس کا نتیجہ افراتفری کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ تجزیہ اس پیٹرن کی تصدیق کے لیے ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ اور یہ اس پورے تجزیے کا شاید سب سے سنگین دعویٰ ہے کہ جو بظاہر تعلیم کا بحران نظر آتا ہے وہ دراصل بیرونی مداخلت کے لیے راہ ہموار کرنے کا ایک مبین حربہ ہے، ایک ہی واقعے کی 2 بالکل مختلف تشریحات۔ آخر میں یہ تنقیدی ماخذ ملالہ پر براہ راست اور بہت سخت الزام عائد کرتا ہے اور اس عمل کو ساخت کی قیمت پر کٹھ پتلی کی خوشنودی قرار دیتا ہے۔ یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ کسی بھی پیغام کو آسان بنانے کی کوشش میں آخر وہ کون سی لائن ہے جسے پار کرنے سے حقیقت مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟